अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं और लाहौर की जो सर्दी है वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि सब कह रहे हैं बड़ी सर्दी, बड़ी ठंड पै रही है। बट मैं जिस मौसम से आया हूँ मुझे तो बड़ा नॉर्मल सा लगा। मतलब कोई कह रहा है हीटर लगा दें, कोई कह रहा है जी हीटर के पास बैठ जाएं, बड़ी ठंड है, जैकेट पाओ, लमिया जराबां पाओ। मैंने कहा मुझे तो कोई ऐसा कोई एडी एडी कोई बड़ी ठंड नहीं लग रही। ज़ाहिर है बर्फ़ें छोड़ के आए हैं तो इस लिहाज से। लेकिन लाहौर में जो डिफरेंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट पहले जो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें ताकि हमें आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता लगे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि आमद रहे, हमेशा रहे पाकिस्तान, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहले ज़रा कराची चलते हैं, फिर उसके बाद लाहौर की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ कराची में सुहेल फरीदी के इस्तकबाल के लिए खैबर पख्तून से लोग लेकर आए हैं। अब ये कि इंकशाफ हो रहा है कि ये लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लेके आए हैं कि आओ चलो कराची। पहले कराची लोगों को भेज दिया है तो चले वहाँ पर जाके माहौल बनाएं कि हम लोग जो हैं वो कराची वाले हैं और सुहेल अफरीदी को बड़ा वेलकम कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो भी कराची पहले पहुँचा दी गई हैं। इस्तकबाल पर एक प्यारा वाक़या नज़र आया जिसमें PTI के कारकुनान ने एक दूसरे को ही चपेड़े मारी। इमरान खान ने मतलब कि जो इंतशार को जिस लेवल पे ले गया था, अब वो इंतशार ये नहीं देख रहा कि जिसको सामने चपेड़े मारी हैं वो भी अपना है और जो मार रहा है वो ही अपना है। इस्तकबाल जो था वो आप लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि PTI कराची में पहले दिन कोई मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा रही और ना ही को उनको वहाँ पर कोई जिसे कहते हैं कि बड़ा कोई कमाल दा कोई इस्तकबाल हो गया या बड़ी उन्होंने कोई उत्थे मतलब कि पता नहीं कुछ है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं बोला फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हालांकि जो हुकूमत सिंध है वो उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पे वेलकम कर रही है, कह रही है आ जाओ भजन अपना शौक़ पूरा कर लें। दूसरी तरफ हर तरफ वो जिसे 1.5 इंट की मस्जिद बनाकर कहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी मस्जिद बनाकर बैठा हुआ है। महमूद अचकज़ई ने एक अपना तमाशा लगाया हुआ है। महमूद अचकज़ई अलामती तौर पर ज़मान पार्क पहुँच गए, लेकिन PTI के कारकुनों ने उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई और महमूद अचकज़ई लाहौर में जगह जगह जा रहे हैं लेकिन उनको कोई मिलने, उनको कोई देखने कोई नहीं आ रहा। ये वही महमूद अचकज़ई है जब ये लाहौर आता था तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसको गेट पर इस्तकबाल करते थे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब अचकज़ई साहब को लपक लपक कर लेते थे और उनको इज्जत और रिगार्ड दिया करते थे। PDM के दौरे हुकूमत में शायद आप लोगों को याद होगा। वो कहते हैं कि कुत्ते को खीर हजम नहीं होती। पीपल्स पार्टी ने PTI को कराची में मतलब बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया। उनके मिनिस्टर ने जो कि उस सईद गनी साहब हैं, उन्होंने वेलकम की, सिंधी टोपी पहनाई, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट किया, प्रोटोकॉल दिया और किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं की। लेकिन शौकत बसरा ने कहा कि हमें इन्होंने प्रोटोकॉल ज़रूर दिया है लेकिन PTI और नून लीग एक ही हैं। दोनों के बारे में जो वर्ड बोले वो जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी वो आदत से मजबूर हैं। आपको पता है कि मतलब कि वो कह रहे हैं कि हमें इन्होंने जो है वो प्रोटोकॉल ज़रूर दिया है लेकिन दोनों एक ही पता नहीं थाली के चट्टे वट्टे और खट्टे कुछ इस किस्म के लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को कि आप लोग जिन सांपों को दूध पिलाकर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। ये सांप है और सांप जो है हमेशा ही सांप रहते हैं, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। आप इनको जितना मर्जी दूध पिलाएं। इनको जनरल बाजवा ने कम दूध पिलाया था, जिसके साथ इन्होंने जो किया वो सब आपके सामने था। जनरल फैज़ हमीद ने जो इनके साथ निभाने की कोशिश की, क्या वो आप लोग भूल गए हैं? लेकिन इन्होंने उनके साथ क्या किया, अकेला छड़ दिया। तो खैर ये मतलब वही बात यहाँ पे आती है कि कुत्तों को खीर हज़म नहीं होती। ऑपरेशन के लिए नकल मकानी का काम शुरू हो चुका है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की वादी तेरा के इलाके मैदान दीन खलील से नकल मकानी करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल का आगाज़ 3 रोज़ से जारी है। शेड्यूल के तहत 10 जनवरी से पहले बाकायदा तौर पर नकल मकानी का अमल शुरू हो दिया जाएगा। ज़िली इंतज़ामिया ज़राए के मुताबिक वादी तेरा के इलाके पाइंदी चीना में मुतासरीन के लिए खसूसी रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया गया, जहाँ गुज़श्ता 3 रोज़ से रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 2500 से ज़ायद ख़ानदानों को रजिस्टर किया जा चुका है, जिनमें से 176 ख़ानदानों को नादरा समेत दीगर महकमों से क्लियरेंस के बाद इब्तदाई तौर पर माली इमदाद 2.5 लाख रुपये फ़ी ख़ानदान भी फराहम कर दी गई है। दीगर रजिस्टर ख़ानदानों को भी एडवांस माली मावनत फराहम की जा रही है और इंतज़ामिया के मुताबिक शेड्यूल के तहत 10 जनवरी से बाकायदा तौर पर नकल मकानी का अमल शुरू किया जाएगा, जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। नकल मकानी करने वाले हर ख़ानदान को 2.5 लाख रुपये एडवांस
جبکہ ہر خاندان کو ماہانہ 50,000 روپے امدادی رقم دی جائے گی، جس سے متاثرین اپنی مرضی کی رہائش اختیار کر سکیں گے۔ ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن آئندہ 2 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا اور آپریشن کے بعد متاثرین کی واپسی اور بحالی کا عمل 5 اپریل سے شروع کیا جائے گا۔ اب وہ جو اس کی مخالفت کرتے تھے اور جن کو لگتا تھا کہ طالبان کے خلاف کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جن کو یہ لگتا تھا کہ طالبان کے خلاف آپریشن عمران خان کے خلاف آپریشن ہے، انہی کے ضلع میں یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے ذرا پاکستان تحریک انصاف والے تھوڑا سا چیک کر لیں کہ ایک ہی ہو رہا ہے، ملک کے لیے ہو رہا ہے اور ملک کے لیے ہونا چاہیے اور ملک کے لیے ساتھ میں اداروں کے بیٹھنا چاہیے۔ خبر ہے کہ سہیل افریدی کو عمران خان کے متبادل کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں سہیل افریدی اسی پلان کے تحت لانچ کیا گیا۔ یوتھیے سہیل افریدی کو مسیحا سمجھ رہے ہیں اور اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے، متبادل جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں جو اس کی ریزن ہے یہ آپ دیکھیں، جس طرح اس کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے، جس طرح کو پورا پنجاب کے بعد پھر کراچی میں گھمایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں خاموشی اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے اپنے ضلع میں آپریشن ہونے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپریشن نہیں ہونے دینا، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کس پچ پر جا کے کھیل رہے ہیں اور کس لیول پر جا کر کھیل رہے ہیں۔ یہ لیول آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سمجھ آئے گا، ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پاکستان جو جسے کہتے ہیں کہ جو بوٹا نجم سیٹھی صاحب نے لگایا تھا، وہ بڑا تناور درخت بن چکا ہوا ہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے نام سے جو ایک لیگ جاری تھی، اس میں نئی 2 ٹیموں نے مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو 300 ارب روپے کی جو ہے وہ 3 ارب روپے سے زیادہ کی وہ ٹیمیں جو ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں، اور یہ اس بات کی مطلب کہ نئی ٹیموں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ PSL جو ہے بڑا کامیاب ایونٹ جا رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے میرے خیال میں جو نجم سیٹھی صاحب نے مشن شروع کیا تھا، اس کو 2 گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت محسن نقوی صاحب لے کے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی نہ صرف یوتھیوں کو وقت ڈالا ہوا ہے، نہ کہ انہوں نے ملک کے اسلام آباد کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کا اس وقت جو انہوں نے کام شروع کیا وہ اسلام آباد کو سیدھا کر رہے ہیں، ملک میں یوتھیوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور کرکٹ کو جو ظاہر ہے IPL ایک بڑی لیگ ہے، اس کے مقابلے میں پہنچنے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ جو ان کے ساتھ کھیلتے تھے بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ PSL میں کھیلنا چاہتے ہیں، اور PSL میں کھیلنے کی وجہ بنگلہ دیش تو میرے خیال میں اب وہاں سے انکار کرے گا، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے چہرے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس دفعہ 2 نئی ٹیمیں PSL میں شامل ہوں گی جو PSL میں آپ کو جلوے دکھائیں گی، اور PSL میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ٹیمیں کس طرح انٹر ہوئی ہیں۔ یہ میرے خیال میں دنیا دیکھیں، امن پسند جو ملک ہوتے ہیں، جس ملک میں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہاں پر سپورٹس ہوتی ہے، اور پاکستان میں اس وقت کرکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کرکٹ ہر ہاکی کے بعد پہلے ہاکی ہوا کرتی تھی، پھر کرکٹ کی باری ہے، تو کرکٹ پاپولر ہے، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں اس کو دن رات ایک کر کے اس مقام پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر میں اور آپ بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ یہ جو PSL ہے یہ پاکستان ہمارے ملک کا ایک خوبصورت چہرہ بن چکا ہے۔ پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا کام وہ کرنے جا رہی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں تو عوام ان کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائز، نرس، فارمیسی اسٹاف کو باڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ ڈاکٹروں کے لیے دوران ڈیوٹی موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ہیلتھ پروجیکٹس کی پیش رفت کا اجازہ لیا گیا۔ اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں میں دوران ڈیوٹی ڈاکٹر اور دیگر عملے کے لیے موبائل فون کے استعمال پر پابندی کا اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ہسپتالوں کے سیکیورٹی گارڈز، وارڈ بوائز، نرسوں اور فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کی، یہ باڈی کیم کیوں لگا رہے ہیں کہ آپ جو کسی سے سلوک کریں گے، جو کسی سے گفتگو کریں گے، اگر آپ بدتمیزی کر رہے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہی گی، اور اگر آپ کسی کے ساتھ بڑے کائنڈ ہیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہوگی۔ اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں کو جدید طبی آلات سے لیس کرنے کے لیے چینی ساختہ طبی آلات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں صرف پرفارمنس کی بنیاد پر تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ضلع پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ 80 روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں، ابھی بھی ادویات کا ملنا ناقابل فہم ہے۔ 80 ارب روپیہ ادویات کے لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فری میڈیسن مل سکے، اور ابھی بھی کسی جگہ پہ اگر یہ کہا جائے یا یہ سوچا جائے کہ عوام کو میڈیسن فری نہیں مل رہی تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس زیادتی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جانا چاہیے۔ تو مریم نواز جو ہیں وہ خاص طور پر یہ جو باڈی کیم ہے، اب باڈی کیم کا آپ دیکھیں کہ کتنا لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے جی،
کہ جو ہسپتال کا عملہ ہے وہ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ تمیز سے نہیں کرتے، ان سے کچھ پوچھا جائے، خاص طور پہ جو نرسیں ہیں، وارڈ بوائز ہیں، ڈاکٹر تو چلو پھر تھوڑا بہت کچھ کوآپریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ کمپلین پہ جاتی ہے، اور یہ ہے حقیقت ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں اگر 25 سال پہلے 30 سال پہلے باہر گیا تھا، تو جانے سے پہلے ایک دو دفعہ ہسپتالوں میں اتفاق ہوا، اور خدا کی قسم اس وقت جو حالات ہوا کرتے تھے کہ مطلب کہ جس طرح سے نرسیں بدتمیزی اور بیہیو کیا کرتی تھی، اب 30 35 سال اس بات کو ہو گئے، میں پرانی بات کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے دوبارہ ہسپتال کا واہ پڑے، اور لیکن اگر آج بھی اگر ویسے ہی حالات ہیں یا اگر آج بھی وہی چیزیں، تو اس کا مطلب چیزیں نہیں بدلی، اور مریم نواز اس کو بدلیں گی۔ لاہور میں اس وقت ہیں جناب، ابھی لاہور میں ایک بڑی مزے کی جگہ سے کھانا کھا کے آئے ہیں، دمبا اور ساتھ میں ہاتھ کا بنا ہوا قیمہ، کیا بات ہے، لاہور جیسی کوئی نہیں ہے۔ لاہور کی جو فضا ہے اس وقت، سموگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، لیکن دھند ہے لاہور میں، لیکن وہ جو ایک 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 وہ گلے میں ایک جسے کہتے ہیں نا سموگ وڑ جاندی سی نکاں دے سامنے دے وچ، بہت بہتر ہے۔ میں اس لاہور کو پچھلے 4 5 سال سے جب بھی سردیوں میں آیا، حالات بڑے ڈفرنٹ ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ہوا رک گئی ہے، لیکن اس وقت میں جیسے گھوم کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، باہر بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، سردی کو انجوائے کیا ہے، مجھے لاہور بہت بہتر لگ رہا ہے، بلکہ لاہور یورپ لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کو اپنی نظر سے یہ یورپ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں میں، تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن کوشش کریں گے اس ٹائم کو استعمال کیا جائے اور آپ لوگوں کو لاہور کی سیر کرائی جائے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔